السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، ہم نے باب دوم سٹارٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم اس کا لاسٹ ٹاپک ہے وہ بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اب آج پہلے ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، اخلاق حسنہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، پھر ہم اب اس کا ہے رضائل اخلاق. ٹھیک ہے، اخلاق حسنہ میں ایسے آ جاتے ہیں جنہیں انسان اپنا کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رضائل اخلاق میں اس طرح ہیں جنہیں ہم اختیار کریں گے تو یہ نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب دنیا میں اب ہم پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. جس طرح اخلاق حسنہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، اسی طرح کچھ اخلاق رذیلہ ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان حیوانی درجے میں جا گرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہوں اور اخلاق رذیلہ سے بچیں. ٹھیک ہے، جو انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں اور اسے ہر قسم کی نیکی اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم وہ چند ایک رذائل اخلاق پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے جھوٹ. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ آپ خود بھی دیکھیں، جھوٹ ہم ایک بولنے پڑتا ہے، اگر ہم بولیں تو اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمیں 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس میں ہم کتنے گناہ علیحدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جھوٹ نہ صرف یہ کہ بجائے خود ایک برائی ہے بلکہ دیگر بہت سے اخلاقی برائیوں کا سبب بھی بنتا ہے. اسلام میں جھوٹ بولنے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے. جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا ہے. اس کا دیکھیں قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ دیکھیں. بے شک اللہ راہ نہیں دیتا ہے اس کو جو جھوٹ اور حق نہ ماننے والا ہو. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس کا جواب کیا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا. جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے اور اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بھی بنتا ہے. پھر ٹھیک ہے، پھر اس شخص نے پھر دریافت کیا یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا، جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا. جھوٹ کا تعلق محض زبان سے ہی نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا، کم تولنا، غرور کرنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمود و نمائش کو بھی جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا. جھوٹ کے نتیجے میں باہمی اعتبار اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے، معاشرتی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹ کی ہر قسم سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے، پہلے اخلاقی ضلع میں سب سے پہلے تو آ گیا جھوٹ. ٹھیک ہے نا، جو ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے اور ہمیں دوزخ میں لے جانے کا یہ سبب بنتا ہے. اب دیکھیں غیبت ہے، دوسری نمبر پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اخلاقی ضلع میں اخلاقی بیماریوں میں غیبت جس قدر بری بیماری ہے. غیبت یعنی چغلی کرنا. ٹھیک ہے، ایک ہی بات سن کے دوسرے تک پہنچا دینا. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس بیماری سے محفوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اس کا ترجمہ دیکھیں، اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، بھلا خوش لگتا ہے تم میں سے کسی کو کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو تو گھن آتا ہے تم کو اس سے. ٹھیک ہے، غیبت کے لیے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تمثیل انتہائی بلیغ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے ایسے مشابہت دی گئی ہے، اس چیز سے مثال دی گئی ہے، کیونکہ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس طرح غیبت سے باہمی نفرت کو ہوا ملتی ہے، یعنی باہمی نفرت بڑھتی ہے، دشمنی کے جذبات بھڑکتے ہیں اور غیبت کے مرض یعنی بیماری میں مبتلا شخص خود کو عموماً عیبوں سے پاک تصور کرنے لگتا ہے. جس کی غیبت کی جائے وہ اپنے عیب کی تشہیر ہو جانے کے باعث ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ یعنی اب یہ میرا پتہ تو چل ہی گیا اس بات کا اب میری. ٹھیک ہے، کہ وہ اس پہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، غرض غیبت ہر لحاظ سے معاشرتی سکون برباد کرتی ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے ایک گروہ کو دیکھا، ان کے ناخن تانبے کے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے.
میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ میں فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت آبرو بگاڑتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں غیبت صرف 2 صورتوں میں جائز قرار دی گئی، ایک مظلوم کی ظالم کے خلاف فریاد کی شکل میں، اور دوسرے لوگوں کو کسی فریب کار کی فریب کاری سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بعض علماء نے نقل اتارنے اور تحقیر امیز اشارات کرنے کو بھی غیبت میں شمار کیا، ٹھیک ہے۔ غیبت اور اتہام میں فرق ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہے، جبکہ اتہام یعنی اتہام کیا ہوتا ہے؟ تہمت لگانا، کسی پہ کوئی الزام لگانا سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود ہی نہیں اور اس سے دامن عفت کو بلا وجہ داغدار بنایا جائے، یعنی پاک دامنی کو داغدار کر دیا جائے۔ اب دیکھیں 30 نمبر پہ ہے منافقت۔ علماء اسلام نے منافق کی 2 اقسام بیان کی، ایک وہ منافق جو دل سے اسلام کی صداقت و حقانیت کا قائل نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اعتقادی منافق۔ یہ شارٹ کویسچنز میں بھی اسٹوڈنٹس آ سکتا ہے کہ اعتقادی منافق کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب وہاں علماء اسلام سے لے کے یہاں تک ہوگا، کہتے ہیں دوسری لائن تک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دوسرا منافق وہ ہے جو اگرچہ خلوص نیت سے اسلام قبول کرتا ہے لیکن بعض بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں تساہل یا کوتاہی کرتا ہے، اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا منافق کافروں سے بدتر ہے، جبکہ دوسری قسم کا منافق صاحب ایمان ضرور ہے لیکن اس کی تعلیم و تربیت ابھی ناقص ہے، ٹھیک ہے، جو کسی معلم و مربی کے فیضان نظریہ صحبت نشینی سے حاصل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی سب سے خطرناک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ دینداری کے پردے میں مسلمانوں کو باہم لڑا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ منافقوں کی سب سے بڑا یہی ان کا ایم ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مسلمانوں کو بس آپس میں لڑا دیں، ان کا کام خود بخود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل مسجد زرار تعمیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرا کے ان کی سازش کو ناکام بنا دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ دیکھیں قرآن پاک کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 کا، اے نبی لڑائی کرو منکروں سے اور داغ بازوں سے اور سختی کرو ان پر اور ان کا گھر دوزخ ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں، یہ بھی شارٹ کویسچنز میں آ سکتا ہے، منافق کی MCQs میں اس طرح آ سکتا ہے کہ منافق کی کتنی نشانیاں، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کتنی نشانیاں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 3 4 اس طرح ہو جائے گا، یہ ہے اس طرح، یہ MCQs میں اس طرح آ سکتا ہے اور شارٹ کویسچنز میں اس طرح آ سکتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں بتائیں۔ اب دیکھ لیں، نمبر 1 پہ جب بولے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، نمبر 3 ہے جب کوئی امانت دے اس کے سپرد کرے دے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ منافق کی یہ 3 نشانیاں۔ اب ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے چاہے وہ نماز روزے کا پابند ہو وہ منافق ہی ہے۔ قرآن مجید میں ان منافقوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے اور تکلیف دہ حصے میں رکھے جائیں گے۔ اب آگے ہے تکبر۔ تکبر کے معنی خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس کے لیے لفظ بڑائی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا، ٹھیک ہے، اور دیکھیں شیطان کا کیا حال ہو گیا، اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، پس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ وہ دن اور آج کا دن غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا چلا آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آخرت میں بھی متکبر انسانوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 60 میں دیکھیں اس کا ترجمہ کیا، نہیں دوزخ میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا۔ تکبر کی مذمت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دل میں رائی برابر یعنی ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مغرور متکبر انسانوں دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کون دے سکتا ہے، اس لیے وہ مروت و قوت اثار اور اس قسم کی بہت سی دوسری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں حسد۔
نمبر 5 پہ انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو خوش ہو جائیں، یہ نہ کہ اسے جیلس ہوں، نہ اس سے حسد کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن حسد وہ بری خصلت ہے جو کسی کو خوشحال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو کیا کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے، تکلیف میں مطلب اسے تکلیف پہنچتی ہے اسے، اور وہ اپنے بھائی کو خوشحال دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے دل ہی دل میں جلتا اور کھڑتا ہے، ٹھیک ہے. ایسا کرنے سے وہ دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ وہ خود اپنے لیے پریشانی مول لیتا ہے، ٹھیک ہے. یوں تو حسد ایک اخلاقی بیماری ہے، لیکن اس کا نتیجہ انسان کئی دوسری اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. مثلاً جب وہ دوسروں کو بہتر حالت میں دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا تو اپنے بہت سے عزیزوں سے ترک تعلق کر لیتا ہے، جو ایک ناپسندیدہ بات ہے. اس طرح جس شخص کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے وہ کبھی کانے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ اپنے سے بدتر کو دیکھ کر اپنی حالت زار پر کف افسوس ملتا رہتا ہے. اس کی وہ صلاحیتیں جو اپنی حالت بہتر بنانے پر صرف ہو سکتے ہیں ہمیشہ دوسروں کی حالت بگاڑنے ہی کی فکر میں ضائع ہوتی ہیں. حاسد اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے. گویا اسلام اپنے پیروکاروں کو محبت اور احساس کی تلقین کرتا ہے، لیکن حاسد کے دل میں سوائے نفرت اور جلن کے کوئی شریفانہ جذبہ جگہ نہیں پا سکتے. اجتماعی فلاح کے معنی یہ ہے کہ معاشرے کے جملہ افراد معزز خوشحال ہوں. شکار ہو جاتا ہے، مثلا جب وہ دوسروں کو بہتر حالت میں دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا. ہاں جی، یہاں پہ پڑھے تھے زار پر کف افسوس ملتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں لیکن حاسدوں کے دل میں سوائے نفرت اور جلن کے کوئی شریفانہ جذبہ جگہ نہیں پا سکتا. اجتماعی فلاح کے معنی یہ ہے کہ معاشرے کے جملہ افراد معزز اور خوشحال ہوں، لیکن حاسد لوگوں کو نیک نامی خوشحالی کو زیرت و خواری میں بدلتے دیکھنا چاہتے ہیں. بس ایک نہ ایک دن وہ معاشرے کی نظروں میں ذلیل ہو کر رہتا ہے. مسلمانوں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کے لیے تلقین فرمائی ہے، ٹھیک ہے. ہم اسے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، دیکھو اس ترجمہ پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. دیکھو حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہے. پھر آگے دیکھیں، اگر انسان حسد جیسے اخلاقی رذیلہ سے بچنا چاہے تو اسے بزرگان دین کی سادگی قناعت کی تاریخی مثالوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. مزید برآں وہ دولت و اقدار سے پیدا ہونے والی برائیوں اور مفاسد پر نظر رکھے، ٹھیک ہے. ہمارا یہ بھی ٹاپک اسٹوڈینٹس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ہم اس کا سٹارٹ کر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے، نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج چیپٹر کیا ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. شارٹ کویسچنز بھی آپ کو میں نے اس کے کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے. MCQs بھی ہو گئے ہیں اور لانگ کویسچنز کے بھی حساب سے آج چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم باب صوم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اسے اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے. یہ بہت زیادہ اہم چیپٹر ہے، ٹھیک ہے. سارے چیپٹرز ہی بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن اس میں سے MCQs آ جاتے ہیں، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بہت زیادہ اہم ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اسے اچھے طریقے سے اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح اسے پریپیئر کرنا ہے اس چیپٹر کو، ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو، اللہ حافظ.